सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स, एपिसोड नंबर 14। रुकनुद्दीन बेबर्स के 13वें एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सुल्तान ने आंधी और तूफान की मानिंद आर्मीनिया पर हमलावर होकर उसके हुक्मरान ब्रिटेन और उसकी लश्करी कुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी थी। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर उनका कत्ले आम करने के इरादे से निकले फ्रांसीसी लश्कर के ऊपर खुदावंद कुद्दूस का कौन सा अजाब नाजिल हुआ। सुल्तान के बहरी बेड़े के साथ आखिर क्या वाक़या पेश आया कि सुल्तान को बेहद दुख और सदमा हुआ। सुल्तान ने सलीबियों के किन किन किलों को फतह किया। अर्ज़े फ़लस्तीन के बचे कुचे सलीबियों को आखिर किस बात का डर सताने लगा कि उन्होंने सुल्तान की इताअत कबूल कर ली। सुल्तान बेबर्स और सलीबियों के बीच क्या मुआहिदा हुआ। जिस वक्त लुई नहम ट्यूनिस के साहिल पर उतरा, उस वक्त बनु मरीन इन पर ज़रब लगाने के लिए मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ सुल्तान बेबर्स भी फ्रांसीसियों पर ज़रब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुका था। लेकिन इन दोनों कुव्वतों के अलावा एक और कुव्वत भी उसी दौरान हरकत में आ गई और वो खुदावंद कुद्दूस की बेआवाज़ लाठी थी। हुआ यूं कि जिस वक्त लुई नहम अपने लश्कर के साथ ट्यूनिस के साहिल पर उतरा, वो चाहता था कि आगे बढ़कर मुसलमानों पर हमलावर हो और उनका कत्ले आम करे कि उसके लश्कर में ताउन की वबा फैल गई। बड़ी तेज़ी से उसके लश्करी मरने लगे। उसका वही हशर हुआ जो मक्का मुअज़्ज़मा पर हमले के वक्त अबरहा के लश्कर का हुआ था। ट्यूनिस के साहिल पर हज़ारों सलेबी अपने बादशाह समेत ताउन में मुब्तला होकर मर गए और जो बाकी बच गए उनमें भगदड़ मच गई और जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला। इस तरह फ्रांस का शहंशाह लुई नहम जिस 8वीं सलेबी जंग की इब्तिदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना चाहता था, उसे इबरत खेज़ी में तब्दील करते हुए नाकामी और नामुरादी में तब्दील करके रख दिया गया था। फ्रांसीसी लश्कर की तबाही और बर्बादी और उनके बादशाह के मर जाने के बाद इंग्लिस्तान में भी मजहबी जोश और उबाल उठ खड़ा हुआ। इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी स्वयं का बेटा एडवर्ड मजहबी जोश और जज्बे में आकर मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंग की इब्तिदा करने पर आमादा हुआ। हेनरी स्वयं का यही बेटा एडवर्ड उसके बाद एडवर्ड अव्वल के नाम से इंग्लिस्तान के तख्त पर भी बैठा था। एडवर्ड ने मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंग की इब्तिदा करने के लिए बहुत से रऊसा और उमरा को अपने साथ मिला लिया। इस तरह वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुआ। फ़लस्तीन की तरफ सफ़र करते हुए एडवर्ड ने रास्ते में कुछ अरसा सतालिया में भी क़याम किया, यहाँ तक कि अपने जर्रार लश्कर के साथ फ़लस्तीन के शहर अका पहुँच गया। लेकिन इंग्लिस्तान के इस लश्कर का अंजाम भी फ्रांसीसी लश्कर के अंजाम से मिलता जुलता ही हुआ। फ़लस्तीन के साहिल पर पहुंचकर सबसे पहले एडवर्ड एक शदीद तरीन बुखार में मुब्तला हो गया। कई हफ्तों तक लगातार बुखार में मुब्तला रहने के बाद जब वो तंदुरुस्त हुआ, बुखार से उसे निजात हासिल हुई, तो एक दिन एक मुसलमान कासिद किसी अहम शख्सियत का ख़त लेकर उसके पास पहुंचा। एडवर्ड ने जो ही ख़त पढ़ना शुरू किया, आने वाले उस कासिद ने बगल से एक छुरी निकाली और उसको घोंप दी। इससे एडवर्ड शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन कई माह ज़ेरे इलाज रहने के बाद उसकी जान बच गई। लेकिन वो खौफ और दहशत का शिकार हो गया था। एडवर्ड पर उस हमले के बाइस उसके लश्कर के अंदर भी खौफ व हरास फैल गया था। ये सूरत हाल देखते हुए एडवर्ड का सारा मजहबी जोश जज्बा काफुर हो गया, उसका दिल टूट गया। दूसरी तरफ इंग्लिस्तान में उसके बाप हेनरी स्वयं को जब खबर हुई कि फ़लस्तीन में उसके बेटे पर कातिलाना हमला हुआ है, तो उसने कासिद पर कासिद भेजकर उसको वापस आने पर जोर देना शुरू कर दिया। चुनांचे एडवर्ड 14 माह फ़लस्तीन में क़याम करने के बाद
ناکام اور نامراد اپنے وطن لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بیبرس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ارض فلسطین میں سلطان بیبرس کی پے در پہ متواتر فتوحات نے اس کا رعب اور دبدبہ بیٹھا دیا تھا، اور یہ سارے شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر بنا لیا، ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیبرس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکے۔ سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑے قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری۔ حکم دیا کہ فوراً ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو صلیبی جا کر جمع ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے میں سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر ناکام اور نامراد ہو گئے، تب سلطان نے پھر اپنے پہلے کام کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کیا اور فلسطین میں وہ علاقے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان سن 1271 میں اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور حصن الاقراط کا رخ کیا۔ سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھاپ نہ سکے کہ سلطان اب قاہرہ سے نکل کر ان کے کس قلعے یا شہر کا رخ کرے گا۔ ابھی وہ سلطان سے متعلق قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ وہ کس شہر کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حصن الاقراط کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، زبردست مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا اور پرانے دور کے قلعوں میں مضبوط ترین خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ طرابلس، طرطوس، حمص اور حماد شہروں کے وسط میں پڑتا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 صلیبی جنگجو رہتے تھے اور وہ طرابلس کے ایک کاؤنٹ کی ملکیت تھا۔ سلطان جب حصن الاقراط پر حملہ آور ہوا تو اس کی حفاظت پر ٹیمپلرز کا ایک لشکر متعین تھا۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ کو طول دیں گے۔ سلطان نے زوردار انداز میں حملے شروع کیے اور ان کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو وہ سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے حصن الاقراط کے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کرائی اور حصن الاقراط کی فصیل پر اپنی فتح کا ایک کتبہ بھی نصب کروایا تھا۔ حصن الاقراط کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر طرابلس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے بھی سلطان ایک بار طرابلس کے قریب آیا تھا، پھر ایک دم وہاں سے ہٹ کر انطاکیہ کی طرف گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس بار سلطان جب طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس کے لوگ لرز کانپ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطان اس بار
طرابلس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک روز جب طرابلس کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان اور اس کے لشکری وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ سلطان نے یکایک محاصرہ اٹھا لیا اور بیروت، سیدھا اور سر کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے ایک دم وہ الکریم نام کے قلعے پر حملہ ور ہو گیا۔ اس قلعے کو ماؤنٹ فورٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قلعے میں مقیم صلیبیوں کے لیے یہ حملہ بالکل خلاف توقع تھا، اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو سلطان طرابلس کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اچانک جب ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے عکا کے صلیبیوں سے مدد طلب کی تاکہ دو لشکر مل کر سلطان کے سامنے دفاع کرے، لیکن جب تک عکا سے ان لوگوں کو مدد پہنچتی، سلطان نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کرتے ہوئے قلعے کے سارے استحکامات کو پامال کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح یہ قلعہ بھی سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس قلعے پر قبضہ کر کے سلطان نے اسے بالکل منہدم کرنے کا حکم دیا اور اس وقت وہاں سے نکلا جب اس مضبوط قلعے کی بنیادیں تک کھود کر تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایسا سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں پھر کوئی صلیبی لشکر وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، اور جو قلعے سلطان نے ابھی تک فتح نہ کیے تھے اور ان پر حملہ ور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، ان قلعوں کو اپنا مستقل تاریخ نظر آتا دکھائی دیا۔ ان کے صلیبی حکمران سر جوڑ کر بیٹھے اور کافی بحث کے بعد فیصلے کیا گیا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو سلطان یکے بعد دیگر سب کو فتح کرتے ہوئے فلسطین سے انہیں مٹا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ باقی بچنے والے سارے قلعوں نے ایک سفارت تیار کی۔ یہ سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی اور خجالت آمیز انداز میں صلح کا پیغام دیا اور آئندہ مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کیونکہ بڑا وسیع الظرف انسان تھا، صلیبیوں کی منت و سماجت پر اس کا دل بھر آیا اور اس نے کچھ شرائط پر ان سے صلح کر لینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ صلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ استحکامات میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان قلعوں اور شہروں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواحی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ صلیبیوں نے سلطان کی ان شرائط کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس طرح صلیبیوں نے معاہدہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس لحاظ سے اور بڑھ گئی کہ اس معاہدے پر انگلستان کے بادشاہ کے بھی دستخط ہوئے، گویا سب نے سلطان بیبرس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کی تھی۔